السلام علیکم۔ امید ہے تمام لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان میں اگست 1973 میں آئین کا نفاذ کیا گیا جس میں تب سے لے کر اب تک 26 ترامیم کی جا چکی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی 26ویں ترمیم کی گئی ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلی ترمیم میں بنگلہ دیش کو ایک علیحدہ ریاست، ایک علیحدہ ملک تسلیم کیا گیا ہے، اور پاکستان چونکہ علیحدہ ہو چکا ہے اس کی نئی سرحد کا تعین کیا گیا ہے اور فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسری ترمیم 1974 میں کی گئی ہے جس میں مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے، یعنی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور احمدیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ تیسری ترمیم اپریل 1975 میں کی گئی ہے جس میں ملک کی سلامتی کے خلاف کام کرنے والی، اس کے برعکس کام کرنے والی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ چوتھی ترمیم میں عدالتوں کے اختیارات میں کمی لائی گئی ہے، انہیں محدود کیا گیا ہے، اور اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص جو نشستیں ہیں ان میں اضافہ کیا گیا۔ پانچویں ترمیم ستمبر 1976 میں پیش کی گئی جس میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی مدت ملازمت مقرر کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ اور بلوچستان کے ہائی کورٹ کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا۔ چھٹی ترمیم دسمبر 1976 میں کی گئی جس میں چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر کا تعین کیا گیا۔ ساتویں ترمیم مئی 1977 میں کی گئی جس میں وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا گیا جس کے اگر اسے اعتماد کا ووٹ چاہیے تو وہ ریفرینڈم کے ذریعے عوام سے رجوع کر سکتا ہے۔ آٹھویں ترمیم نومبر 1985 میں منظور ہوئی جس میں مارشل لاء کو قانونی تحفظ دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور حکومت تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا۔ صدر پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس اس کے سربراہ کو تقرر کرنے کا اختیار دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے ارکان کی مدت 6 سال مقرر کی گئی۔ 9ویں ترمیم میں شریعت کو لا آف دی لینڈ کا درجہ دیا گیا۔ 10ویں ترمیم 1987 میں منظور ہوئی جس میں قومی اسمبلی کے اجلاس کی مدت 130 روز اور سینٹ کے اجلاس کی مدت 70 روز مقرر کر دی گئی۔ 11ویں ترمیم میں پھر شریعت بل متعارف کروانے کی کوشش کی گئی۔ 12ویں ترمیم جولائی 1991 میں منظور ہوئی جس میں پاکستان میں پہلی دفعہ دہشت گردی عدالتیں قائم کی گئیں۔ 13ویں ترمیم جولائی 1997 میں منظور ہوئی جس میں صدر مملکت کو دیے گئے اختیارات کو واپس لیا گیا، جیسا کہ اسمبلی تحلیل کرنا، حکومت کو تحلیل کرنا، پاک آرمی، نیوی، ایئر فورس کا سربراہ مقرر کرنا، یہ سب کچھ وزیر اعظم کے مشورے کے ساتھ ہوگا۔ 14ویں ترمیم میں آرٹیکل 63 شامل کیا گیا اور اس کے اندر فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی گئی۔ اگر کوئی شخص کسی پارٹی کی طرف سے جیتتا ہے، اس کا نمائندہ بنتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی وفاداری تبدیل کر لیتا ہے اور کسی اور پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری شو کروا دیتا ہے تو اس کو اسمبلی کی رکنیت سے دستبردار کر دیا جاتا ہے۔ 15ویں ترمیم میں ایک دفعہ پھر اگین شریعت بل متعارف کروانے کی کوشش کی گئی۔ 16ویں ترمیم میں کوٹا سسٹم کی مدت 20 سال سے بڑھا کر 40 سال کر دی گئی۔ 17ویں ترمیم دسمبر 2003 کو پیش کی گئی ہے جو کہ منظور ہوئی ہے جس میں دوبارہ صدر کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ اسمبلی اور حکومت تحلیل کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 18ویں ترمیم 2010 میں اپریل میں منظور ہوئی ہے جس میں وہ اختیارات اس سے واپس لیے گئے۔ 19ویں ترمیم کے تحت ہائی کورٹ آف اسلام آباد قائم کیا گیا اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے قانون بنائے گئے۔ 20ویں ترمیم فروری 2012 میں منظور ہوئی جس میں نگراں وزیر اعظم، عبوری وزیر اعظم کا تقرر اپوزیشن لیڈر اور موجودہ وزیر اعظم مل کر کریں گے۔ 21ویں ترمیم جو کہ فوجی عدالتیں قائم کرنے کے متعلق ہے، اور اس کے ساتھ ہی 22ویں ترمیم جو کہ جون 2016 میں منظور ہوئی ہے، اس میں چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات مقرر کیے گئے ہیں۔ 20ویں ترمیم جو بھی ریسنٹلی منظور ہوئی ہے، اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھا وہ سینئر موسٹ جج کو بنایا جاتا تھا، لیکن اب کی دفعہ یا اب کے بعد جو ترمیم منظور ہوئی ہے اس میں 3 ججز جو سینئر موسٹ ہوں گے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا جو کہ وزیر اعظم بھی کر سکے گا اور اس کے ساتھ سینٹ کے ارکان بھی کریں گے۔ 25ویں ترمیم 2018 میں منظور ہوئی جس میں پہلی دفعہ قبائلی اضلاع کو قومی اسمبلی میں نمائندگی ملی اور اس کے ساتھ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ 24ویں ترمیم جو کہ 2017 میں منظور ہوئی جس میں مردم شماری کے مطابق
قومی اسمبلی کے 342 ارکان کی تعداد کم کر 336 کر دی گئی۔ اس کے ساتھ اس میں ختم نبوت کا ذکر ہے اور حلقہ بندیاں مقرر کی گئی۔ 23ویں ترمیم میں 2015 میں بننے والی فوجی عدالتوں کی مدت میں 2 سال کی توسیع کی گئی۔ اب ایٹ دی اینڈ میں نے تمام ترامیم 1 سے لے کر 26 تک جو بیان کی ہیں اگر دیکھا جائے تو سوچنے والی بات یہ ہے کیا ان میں سے کتنی جو ترامیم ہیں وہ عوام کے حق میں ہیں اور کتنی ترامیم جو حکمران کے حق میں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر ترامیم حکمران کے حق میں، جیسا کہ ترمیم نمبر 8، 13، 17 اور 18 ایک دفعہ صدر کو اختیارات دیے جا رہے ہیں، ایک دفعہ اس سے اختیارات لیے جا رہے ہیں۔ کچھ ترامیم جو کی گئی ہیں اس میں شریعت کو لا آف دی لینڈ کا درجہ دینا، یہ کچھ اسلامی ترامیم ہیں۔ اگر سب ترامیم کو دیکھا جائے تو کیا یہ دیکھ کر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ جس کا جو باعث چلتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر 26ویں ترمیم دیکھی جائے تو اس میں جو چینج لایا گیا ہے کہ 3 ججز میں سے جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا انتخاب کر کے۔ کیا پہلے کی طرح نہیں تھے بن سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ لہذا ابھی نون لیگ کی حکومت تھی، بٹ جو سینئر موسٹ جج تھا جس نے اس دفعہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہونا تھا، وہ آئی تھنک مشابہت رکھتا تھا پی ٹی آئی سے۔ ان کا سوچنا ہوگا کہ یقیناً اگر پی ٹی آئی سے مشابہت ہے تو ان کے حق میں ہوگا، بازی ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ سو انہوں نے نئی ترمیم ڈالی، قوانین ہی بدل کر رکھ دیے۔ بہرحال جو بھی ہے، میں شعر کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ کانٹوں سے گزر جاتا ہوں دامن بچا کر، کانٹوں سے گزر جاتا ہوں دامن بچا کر، پھولوں کی سیاست سے بیگانہ نہیں ہوں۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو پوائنٹ آؤٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔